جی سر بتائیے آپ کیسوں کے بارے میں؟ جی بشرا بیوی والے کیس میں آج جو میڈیکل چیک اپ کے لیے اور اس میں ملاقاتوں کے اوپر جو جیل اتھارٹیز بیٹھے ہوتے ہیں اس حوالے سے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اور جو کیمراز اور جو بگ کیا ہوا ہے ان نے کمرے کو اور واش رومز کو، اس حوالے سے آج جو میری پٹیشن تھی اس میں میاں گل حسن صاحب نے اس میں نوٹس کر دیے ہیں، آبجیکشن کیس لگا تھا، آبجیکشن ریموو کر کے نوٹسز کر دیے ہیں، رپورٹ طلب کر لی ہے اور نیکسٹ ویک کے لیے اس کو فکس کر دیا ہے۔ دوسرا کیس میرا لگا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹمپٹ پٹیشن، اور اس میں جو ریکارڈ ہم مانگ رہے ہیں کاؤنٹر فائلز جو ڈسپیوٹڈ 180 پولنگ اسٹیشنز کا جو رزلٹ مینوپولیٹ کیا ہے اور جو پریزائڈنگ آفیسرز نے ای ایم ایس سسٹم کے اندر جو الیکٹرانکلی پریزائڈنگ آفیسرز نے فارم 45 اپلوڈ کیے تھے اس کی اسنیپ شاٹس، اس کی سرٹیفائڈ کاپی اب اس کے لیے آرڈر کر دیا ہے کورٹ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو اگلے ہفتے کے سے پہلے تاریخ جو منڈے کو فکس ہے اس سے پہلے ہم ریکارڈ دے دیں۔ بشرا بیوی کے کیس میں وکیل پیش کیے ہوئے عثمان گل صاحب، وہ آپ کا کیس وائرل ہو گیا تھا، اس میں بڑی برہمی کا اظہار کیا اور عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ شاید آپ لوگ منتقلی چاہتے نہیں ہیں اڈیالہ جیل سے۔ دیکھیں وہ چونکہ میرا والا کیس تھا نہیں، مجھے بعد میں پتہ چلا، میں بعد میں پیش بھی ہوا ہوں، وہ ہمارے گل صاحب یا سلمان صفدر صاحب اس میں وکیل تھے، وہ پیش ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود آدھا گھنٹہ پھنسا رہا ہوں، آپ بھی اگر ادھر سے آئے ہو، یہ جو سرینا چوک ہے یہ بالکل بند تھا، اور یہاں سے پھر ہم دوسری سائڈ پہ ہمیں بھیجا گیا، دوسری سائڈ سے جب اندر سے آنے کی کوشش ہوئی وہاں سے بھی وہ راستہ بند تھا، پھر ہم ڈی چوک سے ہو کر آئے، تو ہمیں جو کہ راستے پتہ تھے، ہمارے جو دوست وکیل اس میں پیش ہو رہے تھے نیچرلی وہ سٹک اپ رہے ان سرینا چوک، وہی کوڈ ناٹ ریچ ایٹ پراپر ٹائم، لیکن وہ پیش ہو گئے ہیں، ان کو جج صاحب نے الاؤ کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپلیکیشن دے دیں تو میں ریسٹور کر دیتا ہوں۔ آپ یہ کیا وجہ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ کے سارے داخلی خارجی راستے پہ سیکورٹی بڑھا دی ہے، ناکے لگانے کی کوئی وجوہات خاص سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاص وجوہات تو ہمیں نہیں سمجھ آتی، ان کٹ پتلیوں کو ہر وقت ان کٹ پتلیوں کو چاہیے کہ بھائی جو بھی ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے، اگر ہائی کورٹ آپ نے یہاں بنائی ہے تو ہائی کورٹ کو کم سے کم ایکسیس تو ایزی کر دیں نا۔ آپ ایک عام آدمی کو یہ راستہ ہی بند کر دیں، یہ والا راستہ بھی بند ہے، نادرا چوک بھی بند ہے، درمیان والا وہ نیشنل بینک کے سائڈ سے آتا ہے وہ راستہ بھی بند ہے، تو اب لوگ پہلے آتے ہیں سرینا چوک میں، وہاں سٹک ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس کی کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہے کہ اس راستے سے ہم آئیں گے، اس راستے سے نہیں آئیں گے، وہ ایک جگہ سے یا تو کوئی اناؤنسمنٹ ہونا پتا ہو کہ آپ اس راستے سے نہ آئیں، پہلے بندہ پھنستا ہے سرینا چوک میں، پھر دوسرے راستے سے جاتا ہے وہاں پھنس جاتا ہے، پھر تیسرے راستے سے جاتا ہے وہاں پھنس جاتا ہے، بغیر بتائے بغیر اناؤنسمنٹ کے اگر راستے آپ بند کر دیں گے تو اٹ از وائلیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان۔ یہ فیض آباد دھرنا کیس کا بنیادی اصول یہی تھا، آپ اگر اس میں اٹھائیں آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی روڈ کوئی بھی راستہ آپ بند نہیں کر سکتے، اور یہی آج تک کا پرنسپل ہے قانون کے اور آئین کے مطابق، یہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے آپ راستے بند کر دیں۔ تھینک یو۔ کی بنا پر خارج کر دی گئی۔ یار ابھی ہم جا رہے ہیں راستے میں، وہ سرینا کے پاس سارے بلاکیڈ ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ صرف یہ تاثر ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ بشرا بیوی کی ڈیل ہو گئی، عمران خان کی ڈیل ہو گئی، اس لیے آپ نے درخواست دائر کی تھی، یا سچ میں آپ یہ ریلیف چاہتے ہیں کیونکہ عدالت بھی کہتی ہے کہ سیاست کھیل رہے ہیں عدالت کے ساتھ؟ نہیں، ہم واقعی یہ چاہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے پٹیشن فائل کی۔ بتائیے گا ابھی جو سماعت ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، آپ کی تو درخواست خارج ہو گئی تھی۔ جی وہ ہماری درخواست عدم پیروی کی وجہ سے خارج ہوئی، وہ اس وجہ سے کہ چونکہ راستے میں بلاکیڈ تھی، ہم 4 راستے تبدیل کر کے آئے ہیں اور آتے ہوئے ہمیں کو 15 منٹ لیٹ ہو گئے، مین وائل کیس کال ہو گیا، لیکن ہم نے روسٹر میں جج صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، اینڈ جج صاحب از کائنڈ انف کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لیگل کورس ہے وہ اڈاپٹ کرے، آپ ریسٹوریشن کی اپلیکیشن فائل کریں، اسے جوڈیشل سائٹ پہ ٹیک اپ کریں۔ اوکے